راولہ کوٹ اور ساتھ دھیر کوٹ یا ایک دو اس قسم کی جگہ سے کہاں آزاد کشمیر راولہ کوٹ تو نہیں ہے. میں تو ویسے بھی سوری فار سینگ میں راولہ کوٹ والوں کو ایڈا لمبا چوڑا کشمیری مانتا بھی نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا کہ صرف راولہ کوٹ میں 6 لاکھ ووٹ جو ہے وہ پورے علاقے میں کاسٹ ہوا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. نہیں جی میرا نہیں خیال کوئی ڈائلاگ ہوگا جو کس طرح ہے. میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ میں ان کو ہندوستان کے ساتھ جو ہے نا ان لوگوں کو بریکٹ کرتا ہوں, اسی زمرے میں ان کو شمار کرتا ہوں جس میں ہم ہندوستان کو دشمنوں کی صف میں دیکھتے ہیں. یہ لوگ بھی پاکستان دشمن ہیں. راولہ کوٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ آزاد جموں و کشمیر کا شہر راولہ کوٹ, ایک ایسا شہر جو اپنی سرسبز وادیوں, تعلیمی اداروں اور سیاسی شعور کے لیے جانا جاتا ہے. یہ شہر ماضی میں کئی بار عالمی توجہ کا مرکز بنتا رہا ہے اور آج بھی عالمی میڈیا کی سرخیوں میں ہے, مگر اس بار وجہ مختلف ہے. سوال صرف یہ نہیں کہ یہاں احتجاج کیوں ہو رہا ہے, بلکہ یہ بھی کہ دنیا اس احتجاج کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. آزاد کشمیر اور پاکستان کی حکومتیں کیا کہہ رہی ہیں اور زمینی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم انہی سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. راولہ کوٹ میں جاری موجودہ بحران کی جڑیں جون 2023 میں شروع ہونے والی اس احتجاجی تحریک میں ہیں, جس کی قیادت جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی ہے اور حکومت آزاد کشمیر نے اب اس تنظیم کو کالعدم قرار دیا ہے. تنظیم کی قیادت میں سے 4 افراد کی گرفتاریوں پر 1 کروڑ روپے کے انعام مقرر ہیں. کئی نمایاں لیڈر گرفتار ہیں یا لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں. تحریک کا بنیادی مطالبہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی ان 12 نشستوں کا خاتمہ ہے جو پاکستان میں مقیم جموں و کشمیر کے مہاجرین کے لیے مخصوص ہیں. مظاہرین کا موقف ہے کہ ان نشستوں کے ذریعے آزاد کشمیر کے سیاسی فیصلوں پر ایسے ووٹ اثر انداز ہوتے ہیں جو خود اس خطے میں نہیں رہتے. دوسری طرف حکومت کا موقف ہے کہ یہ نشستیں آئینی تحفظ رکھتی ہیں اور ان کا مقصد مہاجر کشمیریوں کی نمائندگی کو برقرار رکھنا ہے. آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ بھی ان نشستوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ دے چکی ہے. اسی فیصلے کے بعد احتجاج مزید شدت اختیار کرتا گیا. جون سے جولائی تک پورے آزاد کشمیر میں دھرنے, شٹر ڈاؤن ہڑتالیں, لانگ مارچ اور احتجاجی ریلیاں جاری رہیں. اسی دوران حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا, انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت مقدمات قائم کیے, متعدد رہنماؤں کو گرفتار کیا اور 5 جون سے بیشتر علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ بھی معطل کر دیا. انٹرنیٹ کی مسلسل بندش نے نہ صرف روزمرہ زندگی بلکہ انتخابی مہم, کاروبار, تعلیم اور آزادانہ صحافت کو بھی متاثر کیا. 27 جولائی کو آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے ساتھ ہی راولہ کوٹ ایک مرتبہ پھر خبروں کا مرکز بن گیا. اسی روز آزاد کشمیر میں میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور, بھمبر اور کوٹلی میں انتخابات ہو رہے تھے. 9 جون سے راولہ کوٹ میں دھرنے پر بیٹھے ایکشن کمیٹی کے قائدین نے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا. اسی روز مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں اور یہیں سے ایک مرتبہ پھر راولہ کوٹ کا شہر عالمی میڈیا کی سرخیوں میں آنا شروع ہوا. مختلف ذرائع کی رپورٹنگ میں نمایاں اختلاف سامنے آتا ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین میں مسلح عناصر شامل تھے جنہوں نے پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی. ایک نیم فوجی اہلکار شہید ہوا, متعدد اہلکار زخمی ہوئے اور کارروائی صرف اپنے دفاع اور انتخابی عمل کے تحفظ کے لیے کی گئی. حکام نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ بعض گرفتار افراد کے دہشت گرد تنظیموں سے روابط تھے اور اسلحہ برآمد ہوا. دوسری طرف کالعدم ایکشن کمیٹی اور متعدد عینی شاہدین نے دعویٰ کیا کہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے. ان دونوں موقفوں کی آزادانہ تصدیق اب تک ممکن نہیں ہو سکی کیونکہ علاقے میں انٹرنیٹ بند ہے اور میڈیا کی رسائی محدود رہی ہے. معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایکشن کمیٹی اور نامعلوم سرکاری ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ 9 جون سے اب تک کی جھڑپوں میں درجنوں افراد مارے گئے ہیں.
جن میں مظاہرین کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کالعدم تنظیم کے مطابق گزشتہ 2 روز میں درجنوں مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں۔ اخبار نے یہ بھی واضح کیا کہ ان دعووں کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں، کیونکہ علاقے میں مواصلاتی بلیک آؤٹ نافذ ہے۔ رپورٹ میں پاکستانی حکومت کا موقف بھی شامل کیا گیا، جس میں ان الزامات کو مسترد کیا گیا اور بیرونی مداخلت کا دعویٰ کیا گیا۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں حکومتی موقف کو نمایاں کیا۔ اے پی کے مطابق حکام نے الزام لگایا کہ کالعدم قرار دی گئی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مسلح عناصر شامل ہو گئے تھے جنہوں نے پولیس پر حملے کیے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے صرف جوابی کارروائی کی۔ تاہم اے پی نے یہ بھی لکھا کہ شہری ہلاکتوں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ بی بی سی کی رپورٹ، جس کا حوالہ بعد میں دیگر بین الاقوامی ذرائع نے بھی دیا، بتاتی ہے کہ جون سے انتخابات تک ہونے والے تشدد میں کم از کم 40 افراد جان سے جا چکے ہیں، جن میں 34 مظاہرین اور 6 پولیس یا نیم فوجی اہلکار شامل ہیں۔ بی بی سی نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ انٹرنیٹ کی بندش انتخابی مہم اور معلومات کی آزادانہ ترسیل کو شدید متاثر کر رہی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے اے ایف پی سے گفتگو کرتے ہوئے کئی امیدواروں نے کہا کہ انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے وہ ووٹروں تک اپنی انتخابی مہم مؤثر انداز میں نہیں پہنچا سکے۔ بین الاقوامی میڈیا کی توجہ صرف جھڑپوں تک محدود نہیں رہی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا کہ راولہ کوٹ میں طاقت کے استعمال کی فوری، آزاد اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایمنسٹی نے کہا کہ مواصلاتی بلیک آؤٹ آزادانہ تحقیقات میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس لیے انٹرنیٹ بحال کیا جائے اور آزاد میڈیا اور مبصرین کو علاقے تک رسائی دی جائے۔ تنظیم نے ایکشن کمیٹی پر عائد پابندی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے تشدد کے اس سلسلے کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے واقعات کی فوری، غیر جانبدار اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا، تاکہ غیر قانونی طور پر طاقت کے استعمال کے ذمہ دار افراد کا احتساب کیا جا سکے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کا ادارہ برائے انسانی حقوق بھی انتخابات سے قبل کشیدگی کم کرنے پر زور دے چکا ہے۔ راولہ کوٹ میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ حکومت کے مطابق یہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والے مسلح عناصر کے خلاف کارروائی ہے، تاکہ آئینی انتخابات مکمل کرائے جا سکیں۔ احتجاج کرنے والوں کے مطابق یہ سیاسی نمائندگی، آئینی اصلاحات اور شہری حقوق کی تحریک ہے جسے طاقت کے ذریعے دبایا جا رہا ہے، اور بین الاقوامی میڈیا اس کی زیادہ تر رپورٹنگ انہی 2 متضاد بیانوں کے درمیان موجود خلا کو سامنے لاتی ہے، جبکہ تقریباً تمام بڑے ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ انٹرنیٹ بند ہونے اور محدود رسائی کی وجہ سے بہت سے دعووں کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں۔ راولہ کوٹ آج صرف ایک شہر نہیں، بلکہ ایک ایسا سوال بن چکا ہے جس کا تعلق جمہوریت، نمائندگی، انسانی حقوق اور ریاستی اختیار سے ہے۔ یہ بحران کس سمت جائے گا؟ کیا سیاسی مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے؟ کیا آزادانہ تحقیقات ہوں گی؟ اور کیا آزاد کشمیر میں اعتماد بحال ہو سکے گا؟ ان سوالات کے جوابات آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے، لیکن ایک حقیقت واضح ہے، راولہ کوٹ کی کہانی اب صرف آزاد کشمیر کی کہانی نہیں رہی۔ یہ ایک ایسا معاملہ بن چکا ہے جس پر پاکستان، بین الاقوامی میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔